السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ سے دعا ہے آپ سب خیریت سے ہوں اور آپ کی زندگی خوشیوں سے بھرپور ہو۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے اس چینل پر نئے ہیں تو لازمی اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کے بٹن کو بھی ضرور پریس کر دیں۔ آئی ہوپ آپ سب مجھے ضرور سپورٹ کریں گے، تو مزید خوفناک سٹوریز کے لیے جڑے رہیے نصیر سینٹر وائس کے ساتھ اور ہماری ہارر فیملی کا حصہ بنے رہیے۔ بہت شکریہ دوستو، بڑھتے ہیں آج کی سٹوری کی طرف۔ دوستو یہ سٹوری سلیم کی ہے، جن کا تعلق میرپور خاص سے ہے۔ آئیے سنتے ہیں سلیم کی سٹوری انہی کی زبانیں۔ السلام علیکم، میرا نام سلیم ہے اور میں میرپور خاص سے تعلق رکھتا ہوں۔ ہمارے پاس بہت کچھ نہ تھا مگر گزارا ہو جاتا تھا۔ والد کی طبیعت اکثر خراب رہتی تھی مگر وہ کبھی بھی ہمت نہیں ہارتے تھے۔ امی سلائی کرتی تھی اور میں اسکول کے بعد ایک پنکچر کی دکان پر جایا کرتا تھا تاکہ والدین کی گھر کے اخراجات میں کچھ مدد ہو سکے۔ جب میٹرک کیا تو دل میں یہ خیال تھا کہ کالج جاؤں گا، کوئی بڑی نوکری کروں گا، لیکن اس سے پہلے ہی والد کا انتقال ہو گیا۔ گھر کی تمام تر ذمہ داریاں میرے کندھوں پر آ گئی۔ میں نے تعلیم چھوڑ دی اور نوکری کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ کبھی ریڈی لگائی، کبھی فیکٹری میں مزدوری کی مگر کچھ ٹھوس نہیں بن سکا۔ پھر ایک دن امی نے کہا، سلیم تو بڑا اچھا ڈرائیور ہے، کہیں پہ ڈرائیوری کی نوکری کر لے۔ میں نے لائسنس بنوایا اور کچھ جان پہچان کے ذریعے ہسپتال میں ایمبولینس ڈرائیور کی نوکری مل گئی۔ شروع میں یہ کام عجیب سا لگا، مریضوں کی کراہٹ، ہسپتال کی بدبو، لاشوں کی خاموشی، یہ سب کچھ سہنا آسان نہ تھا، مگر آہستہ آہستہ سب کچھ معمول پر آ گیا۔ اب دن ہو یا رات، جب بھی کال آتی میں گاڑی لے کر نکل پڑتا۔ میری شادی نہیں ہوئی، امی اور 2 چھوٹے بھائی میرے ساتھ رہتے ہیں۔ بھائی اسکول جاتے ہیں اور میں ان کی فیس کتابیں سب کچھ چلاتا ہوں۔ کبھی کبھی دل کرتا ہے کہ شادی کر لوں، مگر سوچتا ہوں کہ جب بھائی اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں گے تب کچھ سوچوں گا۔ بات کچھ اور تھی لیکن کہیں اور جا پہنچی۔ یہ سردیوں کی ایک رات تھی، دسمبر کا مہینہ تھا اور میرپور خاص کی سڑکیں کوہر میں لپٹی ہوئی تھی۔ میں ہسپتال کے احاطے میں ایمبولینس کے اندر بیٹھا چائے پی رہا تھا کہ میرے موبائل پر ہسپتال کے مین وارڈ سے کال آئی۔ آواز آئی، سلیم بھائی فوراً گیٹ پر آ جاؤ، ایک لاش کو گاؤں لے کر جانا ہے۔ میں نے ہاتھ سے کپ چھوڑا، گاڑی سٹارٹ کی اور گیٹ پر پہنچ گیا۔ وہاں 3 آدمی کھڑے تھے، سب کے چہرے خاموش اور آنکھوں میں نمی تھی۔ ان میں سے ایک جو شاید سب سے بڑا تھا آگے بڑھا اور بولا، بھائی ہماری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، انہیں ہمارے آبائی گاؤں لے کر جانا ہے، راستہ 2 گھنٹے کا ہے، کیا چلو گے ابھی؟ میں نے ان سے کاغذات لیے، تفصیلات چیک کی اور بولا، چلیے آپ لوگ بیٹھ جائیں۔ انہوں نے لاش کو چادر میں لپیٹا ہوا تھا، ایمبولینس میں رکھ دیا اور تینوں میرے ساتھ بیٹھ گئے۔ ایک میرے برابر میں اور 2 لاش کے قریب پیچھے بیٹھ گئے۔ رات کے 11 بج چکے تھے جب ہم ہسپتال سے روانہ ہوئے۔ سڑک سنسان تھی، ہوا ٹھنڈی اور خاموشی گہری۔ تینوں افراد مسلسل خاموش تھے۔ میں نے ہلکے انداز میں بات کرنے کی کوشش کی لیکن انہوں نے مختصر جواب دیا اور خاموش ہو گئے۔ راستہ طویل تھا، اندھیرا ہر طرف پھیلا ہوا تھا، کہیں کہیں کھیتوں سے گزرنا پڑتا اور سڑک کے کنارے درختوں کے سائے زمین پر لمبے ہو جاتے۔ میں نے دل کو تسلی دینے کے لیے نعت لگا دی۔ تقریباً 1 بجے ہم گاؤں پہنچ گئے۔ وہ ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جس کے گرد جھاڑیاں اور پرانے درخت تھے۔ قبرستان گاؤں کے بالکل کنارے پر واقع تھا۔ جیسے ہی ہم وہاں پہنچے کچھ لوگ پہلے ہی انتظار کر رہے تھے۔ انہوں نے خاموشی سے لاش اتاری اور تینوں آدمی بھی گاڑی سے اتر گئے۔ میں نے گاڑی ریورس لگائی اور واپس جانے لگا۔ راستہ وہی تھا مگر اب میں تنہا تھا۔ رات مزید گہری ہو چکی تھی اور سڑک پر دور دور تک کوئی روشنی نہ تھی۔ میں نے گاڑی کی ہیڈ لائٹس چیک کی، سب ٹھیک تھا مگر دل میں ایک عجیب سی بے چینی پیدا ہونے لگی۔ ایمبولینس میں اب صرف میں تھا اور گاڑی کی پچھلی سیٹ جہاں لاش رکھی جاتی ہے اب خالی تھی۔
لیکن نہ جانے کیوں خالی ہونے کے باوجود وہ جگہ بھری بھری محسوس ہو رہی تھی، جیسے کسی کی موجودگی ابھی تک وہاں باقی ہو۔ راستہ سنسان تھا، دائیں بائیں کھیت، کہیں جھاڑیاں اور کہیں پرانے درخت۔ سڑک کے کنارے نہ کوئی چوکیدار، نہ کتا، نہ ہی رات کے پرندے۔ کوئی آواز نہ تھی، نہ درختوں کی سرسراہٹ، نہ ہوا کا شور، بس وہ عجیب سی خاموشی جو کسی قبرستان جیسی محسوس ہو رہی تھی۔ میں تقریباً آدھے گھنٹے تک گاڑی چلاتا رہا، پھر ایک جگہ آئی جسے مقامی لوگ کنڈا موڑ کہتے ہیں۔ یہ جگہ اپنے سنسان ماحول اور خوفناک کہانیوں کی وجہ سے مشہور ہے، مگر میں ایسی باتوں پر یقین نہیں رکھتا تھا۔ گاڑی جیسے ہی کنڈا موڑ پہنچی، میں نے آہستہ کر دی۔ موڑ تنگ تھا اور دونوں طرف جھاڑیاں کچھ زیادہ ہی اگی ہوئی تھیں۔ روشنی صرف ہیڈ لائٹس کی حد تک تھی۔ میں نے ایک سگریٹ جلائی اور ہلکی آواز میں ریڈیو آن کر لیا تاکہ تنہائی کا احساس کم ہو جائے۔ ریڈیو پر کوئی کلاسیکل پرانا گانا چل رہا تھا، لیکن عجیب بات یہ ہوئی کہ چند لمحوں بعد آواز مدھم ہونے لگی، جیسے کسی نے ریڈیو کی وائر نکال دی ہو۔ میں نے والیوم بڑھانے کی کوشش کی، مگر آواز نہ بڑھی۔ شاید پرانا سسٹم خراب ہو گیا ہوگا، میں نے سوچا اور سگریٹ کا ایک کش لیا۔ پھر اگلے لمحے کچھ ایسا ہوا جو آج تک میرے ذہن میں نقش ہے۔ پیچھے گاڑی کے لوہے والی باڈی کے اندر سے 3 بار ہلکی سی کھڑکھڑاہٹ کی آواز آئی۔ میں فوراً سیدھا ہو گیا۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ شاید کوئی خالی آکسیجن سلنڈر ہوگا یا کچھ اور، مگر مجھے یاد آیا کہ گاڑی مکمل صاف اور خالی تھی اور میں نے خود صبح اسے چیک کیا تھا۔ میں نے ریئر ویو مرر میں دیکھا، پیچھے کچھ نہ تھا، لیکن وہی خالی سفید کپڑوں جیسی سیٹ عجیب طریقے سے دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے گاڑی کی رفتار بڑھا دی اور دھیان ہٹانے کی کوشش کی، مگر پھر کچھ ایسا ہوا جو میری زندگی کا سب سے ڈراؤنا لمحہ بن گیا۔ ریئر ویو مرر میں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن میری نظریں بار بار اسی خالی سیٹ کی طرف جا رہی تھیں۔ ہر چند لمحے بعد مجھے ایسا لگتا جیسے وہاں کوئی بیٹھا ہو، بالکل سیدھا، خاموش اور اپنی نظریں مجھ پر جمائے ہوئے۔ میرے ہاتھ میں سگریٹ تھا، مگر وہ بجھ چکا تھا اور مجھے یاد بھی نہیں کہ آخری دفعہ میں نے کب کش لیا تھا۔ اندر کا ماحول اتنا بھاری ہو چکا تھا کہ اب سانس لینا بھی مشکل محسوس ہو رہا تھا۔ سڑک پر بھی کوئی روشنی نہ تھی، گاؤں کے آخری بلب کی روشنی بھی بہت پیچھے رہ چکی تھی۔ سامنے صرف اندھیرا اور گاڑی کی زرد روشنی تھی جو جھاڑیوں کو چھو کر سڑک پر بکھر رہی تھی۔ اچانک گاڑی کے اندر ایک ہلکی سی مہک نے مجھے حیران کر دیا۔ ایک ایسی خوشبو جو کسی پرانے کفن یا کپڑے سے آتی ہو، جیسے کسی لاش کو لپیٹے ہوئے سفید کفن سے کبھی کبھار اٹھ جاتی ہو۔ میں حیران رہ گیا کہ یہ کیا تھا، کیونکہ میں نے کل ہی گاڑی صاف کروائی تھی۔ پھر یاد آیا کہ کچھ دیر پہلے میں اسی سیٹ پر ایک لاش لے کر گیا تھا، لیکن اس دفعہ خوشبو ویسی نہ تھی۔ یہ نہ سڑی ہوئی تھی، نہ ہی کسی مٹیالی خوشبو کی مانی تھی، بلکہ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی پرانی بند الماری سے نکلی ہو، جیسے برسوں سے وہاں ہوا کا گزر نہ ہوا ہو۔ میرا سانس لینا مشکل ہو رہا تھا۔ میں نے گاڑی کا شیشہ نیچے کیا تاکہ باہر کی ٹھنڈی ہوا اندر آ سکے، مگر اس ٹھنڈی ہوا میں بھی وہی خوشبو موجود تھی، جیسے کہ یہ گاڑی کے اندر محدود نہ ہو بلکہ میرے آس پاس ہر جگہ پھیل چکی ہو۔ اچانک گاڑی کے دائیں طرف ایک پتھر آیا اور ٹائر نے اس پر سے ہلکا سا جھٹکا لیا۔ گاڑی معمولی سی اوپر اچھلی اور میرا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ چند لمحوں بعد گاڑی کی رفتار معمول کے مطابق آ گئی، مگر پھر پیچھے سے آواز آئی، بالکل صاف آواز، جیسے کوئی پیچھے سیٹ پر بیٹھ کر ہلکا سا جھک کر بیٹھ گیا ہو۔ وہ ہلکی سی کھڑکھڑاہٹ جو عموماً پرانی سیٹ پر وزن ڈالنے سے ہوتی ہے۔ میں نے فوراً پیچھے نہیں دیکھا۔ میرے دل میں خوف تھا لیکن امید بھی تھی۔ پھر میرے دماغ نے مجھے پیچھے مڑنے سے روک دیا۔ میں نے گاڑی کی رفتار مزید تیز کر دی، مگر جیسے جیسے میں آگے بڑھتا گیا، پیچھے مجھے ایسا محسوس ہونے لگا کہ جیسے کوئی مسلسل میرے پیچھے موجود ہو۔ اسی دوران ریئر ویو مرر میں دوبارہ کچھ
نمایاں ہونے لگا۔ اب وہاں نہ صرف خالی سیٹ تھی بلکہ ایک دھندلا پن بھی محسوس ہونے لگا، جیسے کسی ہلکی سی پن کی طرح وہاں ہوا ہل رہی ہو، جیسے کوئی ابھی اپنی اپنی پوزیشن بدل رہا ہو۔ ہر 2 منٹ بعد پیچھے سے کوئی ہلکی سی ہچکی جیسی آواز آتی، جیسے کسی کا گلا خشک ہوا ہو اور وہ سانس لینے کی کوشش کر رہا ہو۔ میں نے گاڑی سائڈ پر لگا دی، باہر نکلا اور گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولا۔ ٹارچ نکال کر اندر جھانکا تو کچھ بھی نظر نہ آیا، مگر سیٹ پر 2 چیزیں تھیں جنہوں نے میری ہڈیوں میں سردی کی شدید لہر دوڑا دی۔ سیٹ پر کسی کے بیٹھنے کا ہلکا سا دباؤ، جیسے ابھی ابھی وہاں سے کوئی اٹھا ہو، اور بالکل درمیان میں پڑا ایک چھوٹا سا سفید دھاگا جو کفن کے کپڑے جیسا محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے دھاگا اٹھایا، وہ نم تھا، اور میرے ہاتھ میں پکڑتے ہی اس میں وہی عجیب مہک آئی جو پوری گاڑی میں پھیلی ہوئی تھی۔ میں نے فوراً اسے دور پھینک دیا اور دروازہ بند کیا، اور پھر ڈرائیونگ سیٹ پر واپس آ کر بیٹھ گیا۔ میرا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ گاڑی سٹارٹ کی، اندر بیٹھنے کا احساس اب بالکل نہیں رہا تھا۔ اچانک ایسا محسوس ہوا جیسے میں تنہا نہ ہوں، جیسے میرے ساتھ کوئی اور موجود ہو، خاموش مگر مکمل موجودگی کے ساتھ، جس کی موجودگی میرے اندر ایک سرد لہر کی طرح اتر رہی تھی۔ آگے سڑک پر ایک چھوٹا سا موڑ آیا۔ جیسے ہی گاڑی اس موڑ پر مڑی، سامنے ایک شخص نمودار ہوا۔ وہ سفید لباس میں ملبوس تھا، اندھیرے میں ایک دھندلا سا منظر بنا رہا تھا، جیسے وہ ہوا میں معلق ہو۔ اس کے لباس کی حرکتیں اتنی نرم تھی جیسے وہ چل رہا ہو مگر اس کے قدم زمین پر نہ ہوں۔ جیسے وہ کھڑا تھا، اس کے گرد ایک عجیب سا سناٹا تھا، نہ کوئی آواز، نہ درختوں کی سرسراہٹ، نہ ہوا کا شور۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ میں نے گاڑی کے اسٹیئرنگ کو مضبوطی سے پکڑا اور اپنی نظریں سیدھی رکھنے کی کوشش کی۔ وہ شخص میرے قریب آ رہا تھا، جیسے وہ مجھ سے کوئی بات کرنا چاہ رہا ہو، مگر جیسے ہی گاڑی اس کے قریب پہنچی، اچانک وہ غائب ہو گیا، جیسے ہوا میں معلق ہو گیا ہو۔ میرے ذہن میں ہلچل مچ گئی۔ میں نے گاڑی کی بریک لگائی اور فوراً پیچھے مڑ کر دیکھا۔ پیچھے اب کچھ نہ تھا، بس خالی سڑک، گھنے درخت اور سناٹا۔ میرے جسم میں کپ کپی دوڑ گئی۔ میں نے اپنے آپ سے پوچھا، کیا میں نے واقعی ہی اسے دیکھا تھا؟ میرے اندر شدید خوف کا احساس اٹھنے لگا اور میں نے گاڑی کی رفتار مزید تیز کر دی۔ جیسے ہی میں گاڑی کو دوبارہ آگے بڑھانے لگا، اچانک پھر سے وہی ہلکی سی کھڑکھڑاہٹ کی آوازیں آنے لگیں جو پہلے بھی مجھے پیچھے سے آ رہی تھی۔ میری نظریں ایک بار پھر ریئر ویو مرر کی طرف گئیں۔ اس بار جو میں نے دیکھا وہ سب سے زیادہ خوفناک تھا۔ وہ سفید لباس میں ملبوس شخص اب گاڑی کے پیچھے نہیں بلکہ اندر داخل ہو چکا تھا۔ اس کا چہرہ اب مکمل طور پر بدل چکا تھا۔ اس کی جلد پھٹی ہوئی تھی اور اس کے اندر ایک سیاہ سی جسامت نمایاں تھی، جیسے اس کے جسم میں کوئی اور مخلوق بسی ہو۔ وہ میرے قریب آ چکا تھا اور اس کا منہ کھلا ہوا تھا، جیسے وہ مجھے کھا جانے والا ہو۔ میرا دل جیسے سینے سے باہر آنے کو تھا۔ میں نے بغیر سوچے سمجھے گاڑی سٹارٹ کی اور تیز رفتاری سے آگے بڑھنے لگا۔ اس لمحے میرے ذہن میں یہی خیال آیا کہ یہ حقیقت نہیں ہو سکتی، مگر وہ سفید لباس اور اس کی خوفناک آنکھیں اتنی حقیقت سے قریب تر محسوس ہو رہی تھی کہ مجھے یقین ہو گیا کہ یہ ایک حقیقت ہے۔ میں نے اگلے موڑ پر گاڑی کو آہستہ سا بریک لگایا اور اسی دوران وہ شخص دوبارہ سامنے آ گیا۔ اس کے قریب سے گزرتے ہوئے میں نے محسوس کیا کہ گاڑی میں ہلکی سی کپکپاہٹ ہونے لگی، جیسے کوئی طاقتور چیز گاڑی سے جڑی ہو۔ میرا جسم اکڑ چکا تھا اور سانس لینے میں بھی دشواری ہو رہی تھی۔ میں نے فوراً گاڑی روک دی اور باہر نکلنے کی کوشش کی، مگر جیسے ہی باہر قدم رکھا، ایک شدید دھچکا محسوس ہوا، جیسے کوئی میری گاڑی کو روکنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اسی وقت وہ سفید لباس میں ملبوس شخص پھر سے نظر آیا۔ اب اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی پلاسٹک کی بوتل تھی، جس میں سے کچھ نکال کر اس نے گاڑی کے پچھلے حصے کی طرف پھینکا۔ میں یہ ساری حرکتیں دیکھ رہا تھا مگر میرا بدن حرکت کرنے کی حالت میں نہ تھا۔ اس نے جو بھی کیا وہ خوفناک تھا اور میری سانسیں رک سی گئی۔
میری نظریں دوبارہ ریئر ویو مرر کی طرف گئیں اور اس بار جو منظر نظر آیا وہ میری زندگی کا سب سے زیادہ خوفناک منظر تھا۔ گاڑی کے پچھلے حصے میں وہ سفید لباس والا شخص اپنی جگہ پر اب موجود نہ تھا، بلکہ اب میرے بہت قریب آ چکا تھا۔ اس کا چہرہ اب مکمل طور پر مختلف ہو چکا تھا۔ اس کی جلد پھٹی ہوئی تھی اور اس کے اندر ایک سیاہ رنگ نمایاں تھا، جیسے اس کے جسم میں کوئی اور ہستی موجود ہو۔ وہ میرے قریب تھا اور اس کا منہ کھلا ہوا تھا، جیسے وہ مجھے کھا جانے کا ارادہ رکھتا ہو۔ میرے دل نے ایک زوردار چھلانگ لگائی اور میں نے بغیر کچھ سوچے سمجھے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ میں بس اس سنسان سڑک سے اب نکلنا چاہتا تھا، جہاں اب میں تنہا نہ تھا، بلکہ کچھ ایسا محسوس ہو رہا تھا جو میری موجودگی سے کہیں زیادہ بڑھ کے تھا۔ جتنی تیزی سے میں گاڑی کی رفتار بڑھاتا گیا، مجھے یوں محسوس ہوتا گیا جیسے وہ ہمیشہ سے میرے پیچھے موجود ہو، میرا پیچھا کر رہا ہو۔ اسی دوران اس گہری خاموشی میں اچانک ایک نئی آواز نے جنم لیا، چک چک کی چرچراہٹ جیسی آواز، جیسے وہ آواز کھڑکی کے شیشے سے اندر کی طرف آ رہی ہو۔ میں نے گاڑی کی رفتار مزید بڑھا دی، پھر اچانک بہت دور سے ایک اور آواز سنائی دی۔ میرے پورے جسم میں بجلی کی سی ایک لہر دوڑ گئی۔ یہ آواز کمزور مگر واضح تھی، جیسے کوئی بہت دور سے بہت تھکے ہوئے لہجے میں میرا نام لے رہا ہو۔ میں نے زور سے بریک لگائے، گاڑی رک گئی، مگر میں ہل بھی نہیں پا رہا تھا۔ میرے ہاتھ سٹیئرنگ پر جم گئے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ ریئر ویو مرر پر دھند بڑھنے لگی، اور پھر اس دھند میں ایک چہرہ سا ابھرا، بوڑھا، جھریوں سے بھرا ہوا، مگر آنکھیں بند، اور وہی سفید چادر جو اب سیٹ پر نہیں بلکہ فضا میں تیرتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ شاید ایک لمحے کے لیے میں بے ہوش ہو گیا تھا۔ جب ہوش آیا تو میں ہسپتال کے دروازے پر تھا۔ ایمبولینس بند تھی اور آس پاس سٹاف کھڑا تھا۔ سلیم بھائی، آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ کسی نے مجھے ہلایا۔ میں نے آہستہ آہستہ سے آنکھیں کھولی اور صبح کی روشنی میرے آنکھوں میں چبھنے لگی۔ میں نے پیچھے دیکھا، گاڑی کی پچھلی سیٹ بالکل صاف تھی، نہ کوئی بال، نہ کوئی نشانی، لیکن میرے دل میں اب بھی وہی خوف، وہی خاموشی اور وہ آواز گونج رہی تھی۔ سلیم، کچھ چیزیں ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، کچھ بولنے کی، لیکن کچھ واقعات صرف محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ وہ سب کچھ ہماری سمجھ سے بالاتر ہوتا ہے۔ جی دوستو، کیسی لگی آپ کو سٹوری؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ یا آپ کے کسی جاننے والے کے ساتھ کوئی ایسا خوفناک یا ناقابل فراموش واقعہ پیش آیا ہو اور آپ اسے ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہوں تو نیچے ڈسکرپشن میں موجود میرے واٹس ایپ نمبر پر ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ مجھے اور میرے گھر والوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نے چاہا تو ملتے ہیں کسی اور خوفناک سٹوری میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔